کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کے طرف سے ہے، جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ یہ عربی اس کا ترجمہ، اور اس کا اگر مطلب سمجھانا رہتا اور تم نہ 5-10 منٹ تو بھی لینا پڑتا۔ لوں کہ نہیں لوں؟ سوم بولے تو تیسرا، سوم بولے تو تیسرا، کلمہ کا تو کلمہ معلوم ہی نہیں جو جملہ ادا کرتے ہیں۔ تمجید بولے تو بزرگی، یہ کلمہ جو ہے کون سا ہے؟ بزرگی کا۔ اس کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر رہے، یعنی بڑائی بیان کر رہے۔ تیسرے کلمے کے اندر کیا ہے؟ پہلے تو اول کلمہ پڑھ لیے، دوسرا کلمہ ہمیں گواہی دے دے اللہ کی۔ اب تیسرے کلمے کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بزرگی، اور اس کے اندر اللہ کی جتنے کچھ صفات بیان کیے گئے ہیں۔ صفات کا تو اللہ کی خاصیت، اللہ کیا ہے اس چیز کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کو کیا بولیں گے؟ بزرگی۔ کس کی بزرگی بیان کر اس کلمے میں؟ اللہ کی بزرگی بولے تو بڑائی نہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفات اس کلمے کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھو، سبحان اللہ مطلب اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ مطلب کس چیز پاک ہے؟ پاک تو اللہ تو ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ دنیا کے انسانوں کے ہر تقاضے سے پاک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دنیا کے اور انسانوں کی جو چیز ضرورتیں ہیں، کیونکہ انسان کو زندہ رہنا تو کیا کرنا پڑتا؟ کھانا پڑتا، سونا رہے تو بستر ہونا پڑتا، نیند ہونا پڑتا، کمانا پڑتا، چلنا پھرنا پڑتا، اس کے لیے زمین ہونا پڑتا۔ نہیں، بغیر زمین کے آدمی چل نہیں سکتا۔ ہاں، اس طرح اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ نہیں، کھانے سے، پینے سے، سونے سے، ہے نا، ہاں، بچوں سے، میاں سے، اس کو بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، ہاں، ان ہر چیز سے، یعنی انسانی تقاضوں سے، انسانوں کی ضروریات سے پاک ہے۔ اور اللہ کو زمان کی بھی ضرورت نہیں ہے، جگہ کی بھی ضرورت ہے۔ زمان سے بھی پاک ہے اور مکان سے پاک ہے، مطلب زمانہ کس وقت سے ہے اس سے بھی پاک ہے۔ ہم نے بھی کوئی وقت ہے نہیں، 10 سال پہلے نہیں تھے، 10 سال کے بعد پیدا ہوئے، 10 سال سے ابھی ہیں، اب 10 سال کے بعد ہمیں چلے جاتی ہے۔ مگر اللہ کی ذات کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو زمان سے بھی پاک ہے۔ اور مکان میں تو ہم نہ ہونا، زمین، بغیر زمین کے ہمیں رہ سکتی، ہوا میں اڑ سکتی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو مکان کی بھی ضرورت نہیں ہے، زمان کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مکان کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اس کی تفصیل بہت بڑی ہے، اتنا سمجھ لو، ہر چیز سے پاک ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ بولے تو تمام تعریفیں اللہ کی تعریف بولے تو کیا؟ اللہ نے ساری چیزیں بنایا نہیں، سب چیز کون بنایا؟ ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ تو تعریف کس کی کریں گے؟ جو آدمی جو چیز بناتا ہے اس کی تعریف کتنا اچھا لکھا رہے، ابا کتنا اچھا پڑھا رہے، تعریف ہو جاتا نہیں، یہ خاصیت۔ تو ساری چیزوں کا بنانے والا ہے، تو ساری تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مطلب عبادت کے لائق وہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، کس کے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، صرف اللہ ہے. اور اللہ اکبر کا تو اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی بڑائی ہے نا بہت بڑی ہے. نہیں بڑائی بولے تو کیا، اس کی شان نہیں، اس کی شان بہت بڑی ہے. اور اللہ بہت بڑا ہے تو ہم اس کے سامنے کتنے رہیں گا؟ ہاں اتنے. ہاں تم لوگ یہ دیکھے گیلیکسی دیکھے کہاں؟ ہاں بولا نا کہاں؟ گیلیکسی دیکھے کتنے ذرات رہتی ہیں. دھول اٹھا لے ہاتھ میں، دھول ایسا گرا، دھول کتنا رہتا؟ ایک دھول کو کتنا رہتا؟ ہاں اللہ کی نظر میں اس سے بھی کا یہ دنیا جو ہے اس سے بھی باریک، اس کی بھی اس سے بھی حیثیت کیا بھی نہیں ہے. اگر ہمیں گیلیکسی دیکھیں گے تو کبھی تو یوٹیوب میں سب میں دیکھو گیلیکسی بول کے دکھاتا، پہلے ورڈ دکھاتا زمین، دکھا زمین سے دنیا دکھاتا، دنیا سے پھر دوسرے سیارے دکھاتے گیلیکسی اتنی بڑی دکھاتا، اس کے سامنے دنیا کیا بھی نہیں دکھتی، اس میں رتی بھی معلوم ہوا، اس کی نظر میں ہمیں کیا بھی نہیں، اتنی بھی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے رہیں گے، سوچنے والی بات ہے. نہیں غور کر سکتے کل بھی؟ اللہ کی ذات پہ غور نہیں کر رہا ہے، اللہ کی بلائی ہوئی چیزوں پہ غور کر رہا ہے. اللہ کی ذات پہ اگر غور کرنے گئے تو ہمیں بہک جاتی، بھٹک جاتے، ہمارا دماغ آؤٹ ہو جاتا. ہمیں ان کے سامنے اتنے بھی برابر نہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمارے سب چیزوں کو دیکھتا نہیں، سب چیزوں کو دیکھتا نہیں، ہماری پوری ضرورت ہے، کیونکہ اس کے سامنے ہماری اتنی بھی اوقات نہیں ہے اس دنیا کی، پھر بھی دیکھتا. تو حساب سے سمجھنا اللہ کی بڑائی کیا ہے. اس لیے بولتے اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر بولے تو سب سے بڑا. اکبر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا. اصغر بولے تو سب سے چھوٹا، اکبر بولے تو سب سے بڑا ہے. دیکھو ولا حول ولا قوت، گناہوں کی بچنے کی، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. گناہوں سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں گناہوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا سکتا. اور نیک کام کی توفیق کون دیتا؟ اللہ دیتا. اگر اللہ نہیں چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ ہی گناہوں سے بچاتا، اللہ ہی نیک کام کرنے کی توفیق دیتا. سمجھ میں آیا؟ اللہ کو پسند رہے تو اللہ تعالیٰ مسجد میں لوگوں کو بھیجتا، کئی کو نمازوں کو، عبادت کو. اللہ کو اگر توفیق ہو دیا تو ہی ہمیں مسجدوں کو آتی، نمازیں پڑھتی، اللہ کی عبادت کرتی. اگر توفیق نہیں دیا تو نہیں، انہیں آتا نہیں، کیا بھی کرتا نہیں. آج دیکھو دنیا اتنی بڑی ہے، ایمان والے اتنے ہیں، اذان ہوتی سب کے لیے، مناتا کون؟ مسجدوں کون آتا؟ جسے اللہ توفیق دیتا. اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ کسے بچاتا؟ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا. سمجھ میں آیا؟ اگر اللہ کو اگر پسند نہیں ہے تو انسان کو ڈھکیل دیتا. تو ساری قوتیں کس کے پاس ہے؟ اچھے کام کی کرنے کی بھی اور برے کام سے روکنے کی بھی طاقت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کے طرف سے. اللہ باللہ بولے تو مگر اللہ. سمجھ میں آیا؟ مطلب کوئی گناہوں سے نہیں روک سکتا، کوئی کام کی توفیق نہیں دے سکتا مگر اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات سمجھ لو. اس کے بعد میں اور اس کی شان کیا ہے؟ بہت ہی بڑی ہے اور وہ عظمت والا ہے. اس کی عظمت بڑائی سب سے بڑی ہے. معنی بھی سمجھے، اس کا مطلب بھی سمجھ گیا. نہیں سمجھ میں آیا تو تمہیں بولو، ہاں پوچھو کیا تو فرق ہے، کیا نہیں سمجھ میں آ رہا تمہیں پوچھنا جی. کوئی بھی بات کو خالی منڈی ہلا لینا نہیں. ابھی تو بس سمجھا رہا ہوں کیا مطلب، ہم نے بات سمجھ میں آئیں دے. کیونکہ ہمارے اصل تو کیا ہے، عقائد درست نہیں ہے. عقائد کا تو اللہ پہ جو یقین ہی نہیں ہے وہ ہمارا کمزور ہے. ہمیں اللہ کیا ہے معلوم نہیں ہے، اللہ کی بڑائی کیا ہے معلوم نہیں ہے. اس کے واسطے ہمیں کیا ہے، گناہوں کے دلدل میں، اعمال میں پیچھے ہیں. اب اللہ کی عظمت بڑائی معلوم ہے تو اللہ سے خوف کھا کو اللہ کی عبادت کرتی، گناہوں سے بچتی. آج ہمیں مندروں کے لیے چلے آ رہی، کھانا باٹے تو وہاں بھی کھا لے رہی، ہاں درگاہوں کے لیے بھی چلے آ رہی. درگاہوں کو جا کو کیا ہمیں کیا حساب سے کرنا وہ چیز نہیں کر رہے. پورے کفریہ چیزیں کاما کر رہے نہیں. ہماری ایمان رہتا نہیں رہتا، ہمارا عقائد کیا ہے درست ہے وہ سب سیکھنا. اب نہیں سیکھتے کب سیکھتی تمہیں؟ بڑے وقت سیکھتی، امی ابا باپ سیکھتی تمہارے نہیں. جب پوچھے تو کام کو جانا، آٹو کو جانا، آنا کھانا پینا سو جانا. کام کو جانا، آنا کھانا پینا سو جانا. اب ایمان کیا ہے، عبادت کیا ہے نہیں معلوم ہے. کب سیکھتی؟ اب اللہ کا خوف اگر دل میں پیدا ہو تو اس نے سب چیز کرتا
پیٹ کا خوف ہے، ماں باپ کا خوف ہے، میاں جورو کا خوف ہے، بچے کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کرنا تو پہلے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کیا چیز بنایا، تبھی ہمیں ساری چیزیں اعمال کرنے آسان ہوتا۔ سمجھ میں بات ہے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔